بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، آپ لوگ کیسے ہیں؟ آج ہماری کتاب حسامی کا 75واں سبق ہے اور عنوان افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پہلے آپ عربی عبارت دیکھیں، پھر اس کا ترجمہ اور اس کے بعد اس کی مختصر سی آپ کو تشریح کر دی جائے گی۔ تو فرماتے ہیں صاحب کتاب: والذی یتصل بالسنن افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی اربعۃ اقسام: مباح و مستحب و واجب و فرض، وفیہا قسم آخر وهو الزلۃ لکنہ لیس من ھذا الباب فی شیء لأنہ لا یصلح للاقتداء ولا يخلو عن الاقتران ببیان انہ ذلۃ۔ ترجمہ اس کا یوں کرو گے: اور وہ جو متصل ہیں سنن قولیہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، اور وہ 4 قسم پر ہیں: مباح، مستحب، واجب، فرض۔ اور ان افعال میں ایک دوسری قسم بھی ہے اور وہ ذلت، چونکہ لغزش ہے۔ ذلت کہتے ہیں لغزش کو، لیکن یہ قسم کسی بھی حکم میں اس باب سے یعنی باب اقتداء سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قسم اقتداء کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور یہ قسم اس بات کے بیان کے متصل ہونے سے خالی نہیں ہے کہ یہ لغزش ہے۔ آگے فرماتے: واختلف فی سائر افعالہ والصحیح ما قالہ الجصاص رحمہ اللہ ان ما علمنا من افعال الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعا علی جہت نقتدی به فی ایقاعہ علی تلک الجہت وما لم نعلمہ علی ای جہت فعلہ فلنا فعلہ علی ادنى منازل افعالہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الاباحۃ لأن الاتباع اصل فوجب التمسک به حتی یقوم دلیل خصوصہ به۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام افعال کے اقتداء میں اختلاف کیا گیا ہے، اور صحیح بات وہ ہے جو ابو بکر جصاص رحمہ اللہ نے کہی ہے کہ جن افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جانتے ہیں کہ کسی جہت پر واقع ہیں، تو ہم بھی اس فعل کو اسی طریقے پر کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں گے، اور جس فعل کو نہیں جانتے ہیں کہ کس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے، تو ہمارے لیے اس فعل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے درجات میں ادنا درجے پر کرنا جائز ہے، اور ادنا درجہ اباحت ہے، اس لیے کہ اتباع اصل ہے، تو اس اصل پر عمل کرنا واجب ہے، یہاں تک کہ اس فعل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہونے کی دلیل قائم ہو جائے۔ وَيَتَّصِلُ بِالسُّنَنِ بَيَانُ طَرِيقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی اظہار احکام الشرع بالاجتہاد۔ واختلف فی هذا الفصل والصحیح عندنا انه كان يعمل بالاجتهاد اذا انقطع طمعه عن الوحی فيما ابتلي به وكان لا يقر على الخطأ، فاذا اقر على شيء من ذلك كان ذلك دلالة قاطعة على الحكم بخلاف ما يكون من غيره من البيان بالرأي وهو نظير الإلهام، فإنه حجة قاطعة في حقه وإن لم يكن في حق غيره بهذه الصفة۔ ومما يتصل بسنة نبينا عليه السلام شرائع من قبله، والقول الصحيح فيه أن ما قص الله تعالى ورسوله منها من غير إنكار يلزمنا على أنه شريعة لرسولنا صلى الله عليه وسلم۔ اور سنن کے ساتھ متصل ہے اجتہاد کے ذریعے احکام شرع کو ظاہر کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا بیان، اور اس فصل میں اختلاف کیا گیا ہے، اور صحیح قول ہمارے نزدیک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد پر عمل کرتے تھے جب وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید منقطع ہو جاتی، اس واقعے میں جس کے ساتھ آپ مبتلا ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطا پر برقرار نہیں رکھے جاتے تھے۔ پس جب آپ کسی اجتہادی حکم پر برقرار رکھے گئے تو یہ حکم کے درست ہونے پر دلیل قطعی ہوگا، برخلاف اس بیان بالرائے اجتہاد کے
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سے ہو اور اجتہاد و الہام کے نظیر ہے، اس لیے کہ الہام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قطعی حجت ہے، اگرچہ الہام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے حق میں اس صفت کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس میں سے جو ہمارے نبی کے سنت کے ساتھ متصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کی شریعتیں ہیں، اور اس میں قول صحیح یہ ہے کہ ان شرائع میں سے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے بغیر نکیر کے بیان فرمایا ہے وہ ہم پر لازم ہیں، اس بنیاد پر کہ وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ سنن قولیہ کے بیان سے جب فارغ ہوئے تو سنن فعلیہ کو بیان کر رہے ہیں۔ سنن فعلیہ کا درجہ سنن قولیہ کے بعد ہے، اس لیے اس کو سنن قولیہ کے بعد بیان کیا۔ افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ افعال مراد ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالقصد صادر ہوئے ہوں، حالت نوم میں یا سہون صادر ہوا ہو تو اس کی اقتداء نہ ہوگی، اور نہ وہ فعل حسن و قبح سے متصف ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال 4 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 مباح، جیسے کھانا پینا، لباس وغیرہ۔ نمبر 2 مستحب، جیسے تسمیہ فی الوضو، داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 3 واجب، جیسے سجدہ سہوا، اور نمبر 4 فرض، جیسے فرائض نماز، روزہ وغیرہ۔ یہاں پر ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ تمام اصولین نے افعال کی 3 قسمیں مباح، مستحب اور فرض بیان کیے ہیں۔ واجب کو فرض میں شامل کیا ہے کیونکہ واجب اس کو کہتے ہیں جس کا ثبوت ایسی دلیل سے ہو جس میں شبہ اور اضطراب ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فعل میں شبہ کا تحقق نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تقسیم ہمارے اعتبار سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے نہیں ہے، اور ہمارے حق میں بعض افعال دلیل ظنی سے ثابت ہیں، لہذا ہمارے حق میں واجب محقق ہوگا۔ مصنف کہتے ہیں کہ ان مذکورہ 4 قسموں کے علاوہ ایک قسم اور ہے جس کو لغزش کہتے ہیں، یعنی چوک ہو جانا۔ لغزش وہ یہ کام کہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ نہ ہو اور بلا قصد ہو جائے اور وہ اس پر ثابت نہ رہے، جیسے راستے چلتے ہوئے گر پڑا، گرنے کا ارادہ نہ تھا مگر گر پڑا، پھر کھڑا ہو گیا۔ اب یہ زلات کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مارا اور قبطی مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کا جان سے مارنے کا ارادہ نہ تھا۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذلت باب اقتداء سے نہیں ہے، یعنی کوئی فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور لغزش ہوا ہو تو امت اس فعل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء نہ کرے گی، بلکہ لغزش والے فعل کے ساتھ ایسے بیان کا متصل ہونا ضروری ہے جو بتلا دے کہ یہ لغزش ہے۔ یہ بیان کبھی تو خود فاعل کی جانب سے ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ھذا من عمل الشیطان، گویا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس فعل پر نادم ہوئے اور استغفار کیا، اور کبھی یہ بیان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام سے اکل شجرہ کی ذلت ہوئی تو اللہ نے فرمایا وعصى آدم ربه فغوى فنسي آدم ولم نجد له عزما۔ اب یہاں سوال ہوگا کہ مصنف نے وہ 4 قسمیں ذکر کی جن کی اقتداء کی جاتی ہے، اور اس فعل کو بھی ذکر کیا جس کی اقتداء نہیں کی جاتی، جیسے لغزش، تو مصنف کو حرام اور مکروہ کا بھی ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ ذلت کی طرح ان کی بھی اقتداء نہیں کی جاتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حرام اور مکروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں نہیں پائے جاتے، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جمہور مسلمین کے نزدیک کبائر سے معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم ہونا کا مطلب ہے کبائر سے بالکل منزہ ہوتے ہیں، اور ہمارے یعنی ماتریدیہ کے نزدیک صغائر سے بھی معصوم ہوتے ہیں، برخلاف اشاعرہ کے، اور حرام و مکروہ کبائر و صغائر کے تحت داخل ہیں۔ الغرض انبیاء سے ان کا صدور ممکن نہیں ہے، لہذا اس کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آگے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام افعال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالقصد صادر ہوئے ہیں، سہون ان کا صدور نہیں، جیسے عصر کی 2 رکعت پر سہون سلام پھیرنا، اور نہ طبعاً صدور ہے جیسے کھانا پینا، اور نہ وہ افعال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں جیسے 4 سے زائد نکاح، تہجد، چاشت کا واجب ہونا وغیرہ، ان میں اقتداء لازم نہیں ہے، اور ان کے علاوہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالقصد صادر ہوئے ہیں ان میں اختلاف ہے۔ ابو بکر دقاق اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فعل کس طریقے پر کیا، اباحت کے طریقے پر یا ندب یا وجوب کے طریقے پر، تب تک اس میں توقف کریں گے،
امام مالک کہتے ہیں کہ مطلق اقتداء واجب ہے جب تک دلیل منع قائم نہ ہو۔ مصنف فرماتے ہیں کہ صحیح قول وہ ہے جو امام ابو بکر جساس کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن افعال کے بارے میں ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے پر کیا ہے تو ہم اسی طریقے پر ان افعال میں اقتداء کریں گے، لہٰذا کوئی فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مباح تھا تو ہمارے لیے بھی مباح ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مندوب تھا ہمارے لیے بھی مندوب ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب تھا تو ہمارے لیے بھی واجب ہوگا، اور جس فعل کے بارے میں معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے پر کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے درجات میں ادنا درجے پر رکھ کر وہ فعل ہم ادا کریں گے، اور ادنا درجہ اباحت ہے کیونکہ حرام و مکروہ تو آپ کر نہیں سکتے، لام حالہ وہ فعل مباح ہوگا اور مباح سمجھ کر ہم اس پر عمل کریں گے، اس لیے کہ اتباع اصل ہے، لقولی تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لہذا وہ فعل مباح ہوگا جب تک کہ اس فعل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہونے کی کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے۔ پھر آگے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّصِلُ بِالسُّنَنِ بَيَانُ طریقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس سے پہلے آپ بطور تمہید کی بات سمجھیں کہ وحی کی دو طرح کی ہے، نمبر ایک وحی ظاہری، نمبر دو وحی باطنی۔ پھر وحی ظاہری کی تین صورتیں ہیں، نمبر ایک جبرائیل علیہ السلام بیان کر کے کوئی حکم بتائیں جیسے نزول قرآن، نمبر دو بغیر بیان کی جبرائیل علیہ السلام اشارے سے بیان کریں، اور نمبر تین بطریق الہام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر کوئی حکم پہنچایا جائے۔ اور وحی باطنی وہ ہے جو احکام مخصوصہ میں تعمل اور اجتہاد سے حاصل ہو۔ اب مصنف فرماتے ہیں کہ وحی باطن یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی سنت کے ساتھ لاحق ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے ذریعے جو حکم ظاہر ہوگا اس کا بھی وہی حکم ہے جو سنت قولی اور فعلی کا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ جن احکام میں وحی نہیں نازل ہوئی ان احکام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد فرماتے تھے یا نہیں۔ اشعریہ، معتزلہ اور متکلمین کا مذہب یہ ہے کہ آپ اجتہاد نہیں فرماتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، لہٰذا اجتہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نہیں تھا، مگر اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا ارشاد وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ قرآن کے بارے میں ہے، تمام احکام کے بارے میں نہیں ہے۔ اصولین کے رائے اور یہی امام ابو یوسف سے بھی منقول ہے، اور یہی امام مالک، امام شافعی اور عام اہل ظواہر اہل حدیث کا مذہب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد فرماتے تھے۔ مصنف کے نزدیک بھی یہی قول پسندیدہ ہے جس کی طرف وہ صحیح و عندنا سے اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ پیش آتا اور ایک مدت تک وحی کا انتظار کرنے کے بعد وحی نہ آتی تو آپ اجتہاد فرماتے تھے اور اس کے مطابق آپ عمل فرماتے تھے۔ پھر مجتہد سے خطا بھی ہوتی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خطا پر باقی نہیں رکھا جاتا تھا، فوراً متنبع کر دیا جاتا تھا۔ لہٰذا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اجتہاد کیا اور آپ کو کسی طرح متنبع نہیں کیا گیا تو یہ اس حکم کی صحیح ہونے پر قطعی دلیل ہوگا، برخلاف دوسرے مجتہدین کے کہ ان کے اجتہاد میں خطا کا احتمال ہوتا ہے اور ان کو خطا پر متنبع نہیں کیا جاتا، لہذا ان کا اجتہاد دلیل قطعی نہیں ہوگا۔ آگے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد قطعی ہونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام کی طرح ہے، یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الہام قطعی حجت ہے اسی طرح آپ کا اجتہاد بھی قطعی حجت ہے اور اس پر عمل لازم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کا الہام یعنی کسی ولی یا مجتہد کا الہام اس درجے کا نہیں، لہذا اس کا الہام قطعی حجت نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی خطا کی ذخیرہ حدیث میں بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، سب نے الگ الگ رائے دی۔ حضرت ابو بکر کی رائے تھی کہ یا رسول اللہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں، آج نہیں تو کل انہیں اسلام کی توفیق ہو جائے گی۔ حضرت عمر کی رائے تھی کہ یا رسول اللہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، سب ان کے رشتہ داروں کے حوالے کیجئے، عباس کو آپ قتل کریں گے، عقیل کو علی قتل کریں گے اور میں فلاں کو قتل کروں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کا رشتہ سب رشتوں سے مضبوط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر فیصلہ کیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے لیا، اور پھر آیت اتری ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسکن فی الارض۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور صحابہ بھی روئے، پھر آپ نے فرمایا اگر اللہ کا عذاب نازل ہوتا تو عمر اور معاذ کے علاوہ کوئی نہ بچتا۔ آسمانی فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے پر فیصلہ کیا
یہ خطا فی الاجتہاد ہے، مگر آپ کو مذکورہ آیت سے متنبع کر دیا گیا۔ اسی طرح آگے وما یتصل بسنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصنف فرماتے ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے کسی نبی کی شریعت پر عمل کے پابند تھے یا نہیں۔ اکثر متکلمین اور بعض شوافع کہتے ہیں کہ آپ شرائع سابقہ پر عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ہر نبی کی شریعت اس کے وفات سے یا دوسرے نبی کی آمد سے ختم ہو گئی، لہذا ہم شرائع سابقہ پر عمل کے پابند نہیں ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ شرائع سابقہ پر عمل ضروری ہے اس حیثیت سے کہ یہ ہماری نبی کی شریعت ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں صحیح قول یہ ہے کہ سابقہ شریعتوں کے کسی حکم کو اللہ اور اس کے رسول نے بغیر نکیر کے بیان کیا ہو تو وہ حکم ہمارے اوپر لازم ہے، لیکن اس بنیاد پر کہ یہ ہمارے نبی کی شریعت ہے، اور جس حکم کو بیان کر کے اس پر نکیر کی ہو تو وہ حکم لازم نہیں ہے۔ ہمارے اکثر مشائخ شیخ ابو منصور ماترودی، شمس الائمہ، قاضی ابو زید اور عام متاخرین کا یہی مذہب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم بغیر نکیر کے بیان کیا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، یہ جو آیت ہے یہ تمام احکام ہم پر بھی لازم ہے، اور نکیر کے ساتھ اللہ نے سابقہ شریعتوں کا حکم بیان فرمایا۔ اس کی مثال فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، پھر اس کے بعد فرمایا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ احکام ہم پر حرام نہیں ہیں کیونکہ یہ ان پر بغاوت اور ظلم کی سزا میں حرام تھے۔